کبھی سوچا ہے کہ کچھ الفاظ کچھ جملے سیدھا دل میں کیوں اتر جاتے ہیں؟ آج ہم صرف ایک موٹیویشنل پیغام کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم اس جادو کو سمجھنے والے ہیں کہ آخر ایک ایسا پیغام تیار کیسے کیا جاتا ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی امید کی کرن بن جائے۔ تو آئیے اس کی بنیاد کو کھوجتے ہیں۔ اور سب کچھ اسی ایک درخواست سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا ایسا پیغام بنایا جا سکتا ہے جو مایوسی کے اندھیرے میں واقعی روشنی کا کام کرے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کرنے نکلے ہیں۔ تو سوال وہی ہے کہ آخر ایسا پیغام بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، جواب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس کی پوری ساخت، اس کے پورے ڈھانچے میں چھپا ہوا ہے۔ چلیں اس ڈھانچے کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا سورس ہمیں صرف ایک بنایا پیغام نہیں دیتا بلکہ اسے بنانے کا ایک مکمل خاکہ، ایک بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ فارمولا ہے جس پر عمل کر کے کوئی بھی ایک طاقتور پیغام تیار کر سکتا ہے۔ یہاں پیغام کا ہدف بالکل صاف ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوسی، ناکامی اور کمزوری جیسے احساسات سے لڑ رہے ہیں۔ اس کی سمت بالکل واضح ہے: تسلی دینا اور کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنا۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے اہم چیز پر، الفاظ، کیونکہ یہاں کوئی بھی لفظ ایسے ہی استعمال نہیں ہو سکتا۔ سورس کے مطابق ان الفاظ میں کچھ خاص خوبیاں ہونی چاہیے، تبھی وہ اپنا جادو جگا سکتے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ 3 خصوصیات۔ الفاظ کو طاقتور ہونا چاہیے تاکہ وہ گہرا اثر ڈالیں، انہیں سادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے، اور انہیں جذباتی ہونا چاہیے تاکہ وہ سیدھا دل سے جڑ سکیں۔ جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تبھی پیغام میں جان آتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پیغام صرف کھوکھلی باتوں پر نہیں بلکہ ٹھوس موضوعات کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ وہ ستون ہیں، وہ بنیادیں ہیں جو اسے حقیقی مضبوطی اور معنی دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 5 بنیادی ستون۔ پہلا، صبر، جو ہمیں مشکل میں تھامے رکھتا ہے۔ دوسرا، محنت، جو کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ تیسرا، خود پر یقین، جو ہماری اندرونی طاقت ہے۔ چوتھا، اللہ پر بھروسہ، جو امید کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اور پانچواں، کبھی ہار نہ ماننے کا عزم۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی کے اصول ہیں۔ پیغام میں کیا کہا گیا ہے یہ تو اہم ہے ہی، لیکن کیسے کہا گیا ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں انداز بیاں کی، جو اصل میں پیغام کو سننے والے کے دل میں اتارتا ہے۔ یہاں مقصد صرف تسلی دینا نہیں بلکہ تنہائی کے احساس کو مٹانا ہے۔ پیغام کی گونج ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والے کو لگے کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی اس کے درد کو سمجھتا ہے۔ یہ مایوسی کو ہمدردی میں بدلنے کا فن ہے۔ اور اسی لیے زبان کا عام فہم ہونا لازمی ہے۔ مطلب بہت سادہ ہے کہ پیغام میں کوئی مشکل یا کتابی زبان استعمال نہ کی جائے بلکہ ایسی زبان ہو جسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکے اور خود سے جوڑ سکے۔ اور آخر میں آتا ہے لہجہ۔ ایک پر اثر لہجہ صرف الفاظ کو بلند آواز میں پڑھنا نہیں ہوتا، یہ وہ جذبہ اور خلوص ہے جو الفاظ میں جان ڈال دیتا ہے، ورنہ تو وہ صرف سنے سنائے لفظ ہی رہ جائیں گے۔ تو جب یہ ساری چیزیں، صحیح الفاظ، مضبوط ستون اور پراثر لہجہ، جب یہ سب مل جاتے ہیں تب ہم پہنچتے ہیں اپنے حتمی مقصد تک، اور وہ مقصد صرف ایک ہے: ہمت دلانا۔ اور یہ سب کچھ کرنا ہے تقریباً 100 الفاظ کے اندر۔ اب یہ کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ یہی تو اس کی اصل طاقت ہے۔ یہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم صرف سب سے ضروری اور سب سے طاقتور الفاظ کا انتخاب کریں تاکہ ہر ایک لفظ بامانی ہو۔ تو آخر میں پیغام کو کیا حاصل کرنا ہے؟ 3 چیزیں۔ پہلا، سننے والے کے اندر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت پیدا ہو۔ دوسرا، اس کا اختتام اتنا مضبوط ہو کہ وہ ذہن میں رہ جائے۔ اور سب سے اہم، یہ دل میں امید کا دیا جلا دے۔ اور اس پورے تجزیے کے آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان تمام طاقتور تصورات میں سے صبر، محنت، یقین، وہ کون سا ایک لفظ ہے جو کسی کو بھی سب سے زیادہ ہمت دیتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔